بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، قالوا ما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رواه متفق علیہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ جمعہ کی 2 رکعت نماز مع خطبہ سننے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی آمد کو قبول فرمائے اور سننے سنانے سے زیادہ عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار امتوں کو بھیجا، اور ساری امتیوں کے احکامات اور ساری امتیوں کے اوپر آنے والے پیشوا انبیاء علیہ السلام کے حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے فیصلے کے مطابق منسوخ کر دیا۔ آخری نبی کے آخری امت محمدیہ ہے۔ اس بنیاد پر امت محمدیہ کی بے شمار ذمہ داریاں ہو جاتی ہے دیگر امتوں کے مقابلہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس کی وضاحت بھی کر دیا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ خَيْرٌ، تم ایک بہترین امت ہو، تمہاری ذمہ داریاں یہ ہے کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے، اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سلسلے میں بے شمار احکامات ہیں۔ ایک حدیث پاک جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، انشاءاللہ اسی حدیث پاک کی روشنی میں چند باتوں کی وضاحتیں کی جائیں گی۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضابطہ، ایک اصول زندگی بتایا ہے، ایک قانون بتایا ہے کہ مسلمان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اصلاح معاشرہ کے لیے کیا ہونا چاہیے، ایک نوجوان کی اصلاح کس طرح ممکن ہے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والجلوس بالطرقات، کہ تم لوگ عام راستوں پہ بیٹھنے سے رکو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستوں پر نکڑوں کے بعد بیٹھنے سے منع فرمایا۔ قالوا یا رسول اللہ ما لنا بد،
ہمارے لیے یہاں بیٹھنا نہایت ہی ضروری ہے. کیوں؟ نتحدث فیہا، یہاں ہم بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں. قال فاما اذا ابیتم، بس اگر تم نہیں مانو گی، تمہارے لیے راستوں پہ بیٹھنا ہی ضروری ہے، تمہارے لیے ایک دم اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے. فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ٹھیک ہے بیٹھو. فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، راستے کا حق ادا کرو. قالوا ما حقہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا کیا حق ہے؟ اصول ضابطہ دیکھیے کتنا پیارا انوکھا انداز ہے. اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق و طریقہ، راستے کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا غض البصر، نگاہوں کو نیچی کر لو، وکف العصا، اور ایذائے پہنچانے سے روکو، تکلیف دینے سے روکو، تکلیف دہ چیزوں کو روکو. ورد السلام، اور سلام کا جواب دو. والامر بالمعروف، بھلی باتوں کا حکم دو. ونہی عن المنکر، اور بری باتوں سے روکو. اس حدیث پاک پہ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی معرفت سے امت محمدیہ کو کیا پیغام دیا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایاکم وجلوس بالطرقات، کہ اے میرے ساتھیو، اے میرے صحابہ، تم لوگ عام راستوں پر بیٹھنے سے بچو. آپ یہ تصور کیجئے کہ صحابہ کرام اگر عام راستوں پر بیٹھیں گے تو کس چیز کے لیے بیٹھیں گے؟ آج ہمارے جیسے مسلمان تو نہیں تھے، آج ہمارے جیسے نوجوان تو نہیں تھے کہ جب ہم راستے اور چوراہے پہ بیٹھیں گے خیر کے نیت سے نہیں. اللہ معاف فرمائے، ہماری نیت اس کے اندر، ہماری نیتوں میں کھوٹ ہوگی. ہم نکڑوں پہ چھیڑ چھاڑ کے لیے بیٹھیں گے، ہم نکڑوں پہ دوسروں کو ایذائیں پہنچانے کے لیے بیٹھیں گے، ہم نکڑوں پہ چھیڑ خانی کرنے کے لیے بیٹھیں گے. یہ صحابہ کرام کا یہ معمول ہو ہی نہیں سکتا ہے. پھر بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایاکم والجلوس بالطرقات، اے میرے ساتھیو، اے میرے صحابہ، تم لوگ نکڑوں پہ عام راستوں پہ بیٹھنے سے رکو. صحابہ کرام نے کہا قالوا یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے یہاں بیٹھنا ضروری ہے. کیوں؟ نتحدث فیہا، ہم لوگ یہاں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں. کوئی پتہ ہی چلتا ہے اس کے سیاق سے کہ صحابہ کرام وہاں بیٹھ کر بات چیت کر لیتے. ان لوگوں کا کوئی مشغلہ رہا ہوگا، وہاں بیٹھے بغیر کچھ چلنے والا ہی نہیں تھا. صحابہ کرام کی ایک ٹولی 10-20 لوگ اگر بیٹھتے ہوں گے اور کوئی بات وہاں رکھتے ہوں گے تو صحابہ کرام کا بیٹھنا کسی اور نیت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی ہے. پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارا وہاں بیٹھنا ضروری ہی ہے تو اللہ کے نبی نے اصول اور ضابطہ دیا. کتنا بہترین اصول اور ضابطہ ہے. کہا فاما اذا ابیتم، بس اگر تم نہیں مانتے ہو وہاں بیٹھنا تمہارے لیے ضروری ہے. فآتوا الحقہ، فآتوا الطریق حقہ، بس تم راستے کے حق کو ادا کرو. راستے کا حق آج بڑا عالمی ہے ہمارے اور آپ کے لیے. وہ صحابہ کرام جنہوں نے والدین کے حقوق کو سمجھا، بھائیوں کے حقوق کو سمجھا، بہنوں کے حقوق کو سمجھا، پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھا، آباء و اقارب کے حقوق کو سمجھا، یہ ساری باتیں سمجھنے میں آ رہی ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا یہ کیا حق ہے؟ آج معاملہ ہمارا کیا ہے؟ راستہ تو ایک عام بات ہے. آج ایک بھائی کے حقوق کو نہیں سمجھتا ہے، ایک بیٹا باپ کے حقوق کو نہیں سمجھتا ہے، ایک باپ بیٹے کے حقوق کو نہیں سمجھتا ہے، ایک بھائی بہن کے حقوق کو نہیں سمجھتا. دن دھاڑے ڈکیتیاں ہو رہی ہے. آج ہمیں حق کا کوئی احساس نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام نے کیا پوچھا؟ بھائیوں کو حق تو جانے دو، ہمارا معاملہ، ہمارا عالم اتنا خطرناک ہے، بھائی بہنوں ماں باپ کے حقوق کو تو جانے دو. صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راستے کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ وآتوا الطریق حق، راستے کا حق ادا کرو. نمبر 1 اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ غض البصر، نگاہوں کو نیچی کر لو. یعنی اگر تمہارے لیے وہاں بیٹھنا ضروری ہے تو پہلی ذمہ داری ہے نگاہوں کو تم نیچی رکھو. مطلب کیا ہوا کہ نگاہ کو ادھر ادھر مت دوڑاؤ، اپنے نگاہ کو غلط راستوں میں استعمال نہ کرو. آج کے نوجوان نکڑوں پہ بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ غض البصر، ان کی نگاہیں نیچی نہیں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ ان کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، ان کی نگاہوں کے اندر نگاہ بد داخل ہوتی ہے. صحابہ کرام کی نگاہوں کے اندر نگاہ خیر تھی. پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا راستے کا پہلا حق یہ ہے غض البصر، نگاہوں کو نیچی کر لو.
وکف العصا، اور تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو. یعنی آپ اگر راستے پہ بیٹھتے ہو تو آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے آنے جانے والے بھائیوں کو بہنوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. آج ہم راستے پہ اس لیے بیٹھتے ہیں بہت سارے نوجوان سے تاکہ آنے والوں کو تکلیفیں ہو. صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر تم نکڑ پہ تمہارے لیے بیٹھنا ضروری ہے نگاہیں نیچی رکھو وکف العصا، اور ان کو تکلیف نہ دو. یعنی تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیفیں نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر اس راستے پہ کانٹا ہے، پتھر ہے، ہڈی ہے، یعنی کوئی ایسا سامان گرا پڑا ہے جس کی وجہ سے مسافروں کو تکلیف ہو سکتی ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے ان تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو. کتنا بہترین اصول اور صاحب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا. اس نیت کے ساتھ اگر آج کے نوجوان بیٹھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کف العصا، راستے سے نقصان دہ چیز کو ہٹا دو، تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے کسی کو ایذا اور تکلیف نہ دو. ورد السلام، اور سلام کا جواب دو. یعنی چلنے والے مسافر اگر تم سے سلام کرتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تمہاری ذمہ داری ہے وہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو، یعنی اس کے سلام کا جواب دو. راستے میں بیٹھے گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورد السلام، تیسری ذمہ داری یہ ہے تم اس کے سلام کا جواب دو، اور یہ واجب ہے. اگر یقیناً ہم سلام کا جواب دیں تو راستے کا حق ادا ہوتا ہے. نمبر 4 والامر بالمعروف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والامر بالمعروف، اور تم معروف کا حکم دو. مطلب یہ ہوا کہ راستے پہ بیٹھ کر تم دعوت و تبلیغ کے کاموں کو بھی انجام دو، خیر کے کاموں کی انجام دو، لوگوں کی اصلاح کی فکر بھی اپنے دل کے اندر رکھو. والامر بالمعروف، اور معروف کا حکم دو. قرآن نے واضح کر دیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم بہترین امت ہو، تمہاری ذمہ داری ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، یہ کہ تم معروف کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. ایک ہوتا ہے معروف کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، ایک ہوتا ہے بھلائی کا کام کرنا اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے برائیوں سے رک جانا. بھلائی کا کام کرتا ہے بندہ، لیکن بھلائی کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ برائیوں سے نہیں رکتا ہے تو بھلائی کا کیا مطلب ہوگا؟ تو لہذا اللہ کے فرماتے ہیں والامر بالمعروف، کہ تم معروف کا حکم دو وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے بھی روکو. اگر تم معروف کا حکم دیتے ہو نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، فلاں سارے کام کو کرو، لیکن انہیں ان کی برائیوں سے بھی روکتے ہیں. نماز بھی پڑھتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بھائیوں کے حقوق کو بھی غصب کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ماں باپ کو گالیاں بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، رات میں دن دہاڑے قتل و غارت گری کا بازار کو بھی گرم کرتا ہے. ایک طرف معروف ہے تو دوسری طرف منکر، یعنی معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو کتنا پیارا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر دیا والامر بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم خیر کا حکم دو، بھلی باتوں کا حکم دو، بھلی باتوں کی دعوت دو اور برائیوں سے روکو. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے یہ 5 حقوق راستے پہ بیٹھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ورنہ حقوق تو بے شمار ہے، یہ عام راستوں کا یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے. اب کیا ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود تو خیر نہیں کرتا، لوگوں کو خیر کی دعوت دیتا ہے، خود تو وہ نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے. یہ بھی عمل کوئی اچھا عمل نہیں ہے. آپ خود بھی کار خیر کرے اور بھائیوں کو بھی خیر کی دعوت دے. تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور تم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. افلا تتقون، کیا تم عقل و شعور نہیں رکھتے؟ میرے دوست اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ
پیغام دے رہا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بھلی باتوں کو دعوت دیں، تو ان باتوں کے اوپر ہم عمل بھی کریں، ان باتوں پہ ہمارا کھرا کھوٹا بھی اترنا نہایت ضروری ہے۔ ہم لوگوں کو تو خوب دعوتیں دیتے ہیں، لوگوں کو خوب پیغام دیتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کی اصلاح کی کوئی فکر نہیں، اپنے آپ کی اصلاح کا کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں۔ آپ کے گھر کے اندر بربادیاں ہیں، آپ کے گھر کے اندر خود بے حیائیاں ہیں، لیکن آپ دوسروں کی دعوت دیں گے تو ایسی دعوتوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ دعوتی اصول میں ایک ضابطہ ہے، اپنے آپ کی اصلاح کیجیے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کیجیے۔ تو قرآن نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی چوتھی ذمہ داری ہے والامر بالمعروف، کہ لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دو، ونہی عن المنکر، اور ان کو برائیوں سے روکو۔ مطلب بھلائی کا بھی حکم دینا ہے اور برائی سے بھی روک رہے۔ ایک آدمی کو خالی ہم دن و رات نماز 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 کی دعوت دے رہے ہیں، وہ نمازی بن گیا، لیکن نمازی بننے کے ساتھ ساتھ نماز کا جو اصل مقصد ہے برائیوں سے رکنا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نماز میں برائیوں، بے حیائیوں اور منکر باتوں سے روک دے۔ ہم نماز تو دن و رات ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، لیکن برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ و معمون نہیں رکھتے، اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں بچاتے ہیں، تو ایسی نماز کا کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے بارے میں فیصلہ کرے۔ لہذا والامر بالمعروف، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھلی باتوں کا حکم دیں اور لوگوں کو منکر سے، بے حیائیوں سے، برائیوں سے روکے۔ اس کا نام ہے امر معروف والنہی عن المنکر۔ اس حدیث سے بات کیا؟ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے نقل کیا۔ اس حدیث کے اندر 5 باتوں کی وضاحت کی گئی۔ تسلسل کے آپ سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر راستے پر کسی وجہ سے، آج بھی چونکہ حکم آج بھی ہے، صحابہ کرام کے لیے خاص ہی نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کے لیے جس حکم کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا ہے، وہی چیزیں اگر ہمارے اندر بھی موجود پائی جائیں گی، ہم بھی اسی جذبات احساسات کے ساتھ بیٹھیں گے تو الحمدللہ کوئی حرج نہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلا تو یہ کہ عام راستے میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ عام راستے میں مراد یہ نہیں ہے کہ روڈ ہے اور بیچ میں عام راستہ مطلب آپ کنارے میں کہیں کٹے پہ کہیں اوٹے پہ بیٹھ گئے، یہ مراد ہے۔ آپ بیچ راستے پہ کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ تو ایاکم والجلوس بالطرقات، اللہ کے رسول نے امت کو، صحابہ کو عام راستوں پہ بیٹھنے سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام کے لیے وہاں بیٹھنا ضروری تھا۔ اللہ کے نبی نے 5 ضابطہ اور اصول بتایا کہ اس 5 چیزوں پہ اگر عمل کرتے ہو تو آپ کو وہاں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ان 5 ضابطے کو طے کرتے ہوئے وہاں بیٹھ سے۔ نمبر 1، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ غض البصر، کہ نگاہوں کو نیچی رکھے، چونکہ برائیاں عام طور پہ پہلے آنکھ سے ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا غض البصر، نگاہوں کو نیچی رکھو۔ وکف الاذی، اور تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، تکلیفیں پہنچانے والے اشیاء کو روک دو۔ ارے ایک حدیث میں سنا، یہ بات آج حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، ایک صحابہ، ایک عام آدمی نے درخت کے ٹہنی جو کانٹے دار تھی، جس سے آنے جانے والوں کی تکلیف، اس نے اس کو کاٹ دیا۔ اللہ کے حکم اس سے ٹہنی، درخت کے ٹہنی جس کی وجہ سے آنے جانے والے مسافروں کو تکلیف ہو رہی تھی، اس ٹہنی کے کاٹنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو جنت کی بشارت سنا دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کف الاذی، راستے دے تکلیف دے چیز کو ہٹا دو۔ نمبر 3، ورد السلام، اور سلام کا جواب دو۔ نمبر 4، والامر بالمعروف، معروف کا حکم دو۔ نمبر 5، والنہی عن المنکر، اور برائیوں سے روکو۔ ان ضابطے رسول کے ساتھ آپ کے لیے بھی اگر بیٹھنا ضروری ہے تو آج آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں راستے کے حقوق کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے جو حقوق ہے، بھائیوں کے جو حقوق ہے، بہنوں کے جو حقوق ہے، اعزاء و اقارب کے جو حقوق ہے، پڑوسیوں کے جو حقوق ہے، ان حقوق کے بھی ادائیگی کی توفیق رفیق دامائے۔ اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالی، اللہ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں انہیں تو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے جو بھائی قرض تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے۔ اللہ ہمارے جو بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ انہیں اولاد نیک اور صالح
اولاد فرما دے۔ اے رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان قتل و غارت گری کے شکار ہے، دہشت گردی کے شکار میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کو ان پریشانیوں سے دور فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان اعلی کلمت اللہ کے خاطر اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی آواز میں، ان کے قدموں میں صبر و استقامت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی بے دین ہیں اسے دیندار بنا دے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے اسلام پہ زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔